تمہارے گناہوں پر وہ اپنا فیصلہ صادر نہیں کرتا بلکہ تمہیں توبہ کا موقع دیتا ہے. تو آج پھر توبہ کا موقع ہے. توبہ کیجئے, گڑ گڑائیے. ایک ناظرین وقفہ لیتا ہوں اور وقفے کے بعد آپ کو حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ بتاؤں گا. میں تو جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں آپ یقین کیجئے کہ مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا. اتنا خوبصورت واقعہ ہے, بڑی تمثیلی انداز میں اس کو لکھا گیا ہے. میں یہ بیان کروں گا اور پھر انشاءاللہ آج عالم آن لائن بھی ہے, علماء کرام سے بھی گفتگو کریں گے, ان سے بھی پوچھیں گے. اویس رضا قادری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, ان سے نعتیں بھی سنیں گے اور ان سے بھی آج کہیں گے ہمیں رلائیں. آج تو ہمیں رونا ہے, اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے, فریاد کرنی ہے, التجا کرنی ہے. اور پاکستان کے جو حالات ہیں ناظرین, دیکھیے کس طرح سے آج ملک کی حالت ہے, اس پر بھی دعا کرتی ہیں. کرم ایجنسی میں جھڑپیں ہو رہی ہیں, فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے, ایک دوسرے کو لوگ قتل کر رہے ہیں, ٹکڑے کیے جا رہے ہیں لاشوں کے, گھر جلائے جا رہے ہیں, انسانوں کو کہیں زندہ جلایا جا رہا ہے, کہیں ان کی ناشوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, گردن کاٹی جا رہی ہے, ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں, اور کہیں گھر جلائے جا رہے ہیں. کتنی نفرت ہم میں آ گئی ہے, کتنی کڑواہٹ, کتنی تلخی ہمارے وجود میں ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہم ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہم وہ ہیں جو خلفائے راشدین سے پیار کرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو اولیاء کرام سے عقیدت رکھتے ہیں. اور اس کے باوجود ہم میں اتنی نفرت, اتنی تلخی, اتنی کڑواہٹ, اتنا کسیلا پن, اتنی سختی, اتنی شدت, اتنی رجت پسندی, یہ ہم میں کہاں سے آ گئی؟ آج دعا کریں گے اللہ کے حضور کہ ہمارے اندر نرمی پیدا کرے. اس وقت ہمیں نرمی کی ضرورت ہے ناظرین, نرمی. سختی آ گئی ہے ہمارے دلوں میں, ہم سخت ہو گئے. اب کسی کے دکھ اور تکلیف پر ہمارے دل نرم نہیں ہوتے ناظرین. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, اپنے اپنے مسائل میں مست ہیں لوگ, اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں. ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے یہ اندازہ نہیں ہوتا اور ہم سب کہیں اور نکل جاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں, آپ بھی کہیں اور نکل گئے ہوں گے, بہتوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے, مجھے پتا ہے. اس لیے کہ بڑے درد مند دل رکھنے والے بھی اس دنیا میں ہیں جو اللہ کا ذکر آتے ہی, اللہ کا نام کیا آتا ہے کہ بس آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی گرنے لگتی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک متوازن راہ پر لے جاؤں, لیکن برداشت نہیں ہوتا کبھی کبھی اور دل بھر آتا ہے, جی چاہتا ہے سب کچھ کہہ دوں, آپ سے کہہ دوں. اور یہ آپ سے نہیں کہہ رہا بلکہ آپ یقین کیجئے کہ ان سب سے بھی کہہ رہا ہوں جو دلوں میں نفرت لیے بیٹھے ہیں, اور ان سب سے بھی کہہ رہا ہوں جن کے پاس اس نفرت کی آگ کو بجھانے کے لیے آب اعتراف موجود ہے. آب اعتراف کی ضرورت ہے. اعتراف کا پانی اگر اس آگ پر ڈال دیا جائے تو یہ آگ بجھ جائے گی, ورنہ یہ جلا کر ہم سب کو خاکستر کر دے گی, ہم سب ختم ہو جائیں گے. اور ہمیں اپنے آپ کو ختم ہونے سے بچانا ہے, کیونکہ اس کی بارگاہ میں جائیں, ویسے تو اس قابل نہیں کہ کیا منہ لے کر جائیں گے اس کی بارگاہ میں, لیکن جیسے بھی جائیں کم از کم اس طرح تو نہ جائیں کہ ہمارے دامن پر اپنے ہی بھائی کے لہو کے چھینٹے ہوں, ہمارے دامن پر نفرت کے دھبے ہوں, ہمارے دامن پر بغض کی لکیر ہو, ہمارے دامن پر عداوت کی چھینٹے ہوں. ہمیں اپنے دامن کو محفوظ کرنا ہے. ایک وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. میرے مولا کرم ہو کرم. پروگرام کا بقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے اس نیوز بریک کے بعد. السلام علیکم. جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں وجید ثانی اور میں ہوں عائشہ بخش. سب سے پہلے جیو ہیڈ لائنز.
سینٹ میں قائد حزب اختلاف رضا ربانی نے کہا ہے کہ صدر مشرف کے خلاف اتنے الزامات ہیں کہ راوی میں ڈالیں تو سیلاب آ جائے۔ حکمراں اتحاد کی کمیٹی نے صدر کے مواخذے کے لیے حتمی مسودہ تیار کر لیا۔ اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کی منظوری کے بعد مسودہ اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بلوچستان میں معاشی بہتری، امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے 6 ارب روپے جاری کر دیے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی سے گزرنے والے سیلابی ریلے کے پیش نظر راستے میں آنے والی تمام آبادیاں خالی کرا دی گئی ہیں، جبکہ پاک پتن میں نقصانات سے بچنے کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ افغانستان میں جاری جھڑپوں میں 73 طالبان اور 5 سیکیورٹی گارڈز ہلاک ہو گئے۔ اور بیجنگ اولمپکس میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہاکی میچ میں 3-1 سے شکست دے دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے جیو نیوز۔